بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 990 ملاحظہ فرمائیں۔ میں سیام گیا تو بدھ بخشو بن گیا۔ جاپانی لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں، خیر یہ بھی اچھی ہیں جن کو تم سنگاپور لے جا رہے ہو۔ موسی نے کہا یہ بیویاں ہیں ہماری۔ اس نے ایک اور گھونٹ لیا۔ کمان، آپس میں کیسا جھوٹ؟ موسین بگڑ گیا۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت۔ وہ ہمیں حیرانی سے دیکھتا رہا اور پھر ہنستے ہنستے تورا ہو گیا۔ ہاؤ فنی، میں نے کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ایسے بے وقوف میں نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں جو سنگاپور جا رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہانگ کانگ، بینکاک، یہاں بیوی کے ساتھ جاتے ہیں زن مرید شریف آدمی۔ ہم شریف آدمی ہیں مگر زن مرید ہرگز نہیں ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں، شریف آدمی کیوں کہلائے وہ اگر زن مرید نہ ہو۔ افسوسناک حد تک ایڈیٹ ہے۔ مجھے شرم آتی ہے بعض اوقات جب میں اس کی عمر کا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جوانی دیوانی کے سنسنی خیز واقعات کا پہلا باب شروع کرتا۔ چارلی لوٹ آیا۔ بوتل مجھے دے دو ڈیڈ، ورنہ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اس نے بوتل چارلی کو دے دی اور ہم سے فریادی ہوا، تم نے دیکھا یہ میرا اپنا بیٹا حرامی مجھے بلیک میل کرتا ہے، جانتا ہے نا کہ اب مجھے کوئی ساتھ نہیں رکھتا، حالانکہ میں دنیا کا نمبر 1 پائلٹ تھا۔ مچھر سے سپر سانک جیٹ تک سب اڑائے ہیں میں نے۔ مچھر جانتے ہو تم، ایک انجن والا چھوٹا سا جہاز تھا۔ آج میں بوڑھا اور ناکام ہو گیا سب کے لیے۔ تم ناکارہ ہوئے شراب کی وجہ سے ڈیڈ۔ بکواس کرتے ہیں سب جو کہتے ہیں میں ناکارہ ہوں، مجھے نیویگیٹر تک نہیں رکھتے یہ کل کے لونڈے جو پتنگ تک اڑانا نہیں جانتے تھے۔ اس وقت جب میں اوکے یہ اجنبی تمہارے کارناموں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے اور ان کی بیویاں تو فرنچ بھی نہیں جانتی۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ چارلی یہ اپنی بیویوں کے ساتھ سنگاپور جا رہے ہیں، کیا حالات آ گئے ہیں ڈیڈ۔ ان کے ساتھ ایک مریض ہے جو مرنے والا ہے، اسے کینسر ہے، یہ اس کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ چارلی نے چلا کر کہا۔ وہ ایک دم سیریس ہو گیا۔ اچھا یہ بات ہے، آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا اور انہوں نے بتایا نہیں مجھے۔ کہاں ہے وہ مریض؟ میں اس سے ملوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ کیا ہم ایک ساتھ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ کینسر تو مجھے بھی ہے۔ اس انکشاف نے ہم سب کو سن کر دیا۔ چارلی نے تصدیق کرنے کے لیے سر ہلایا۔ شراب نے کی ہے ساری خرابی، جگر خراب ہوا، لیور ایبسس کا کیس تھا۔ یہ پرہیز اور احتیاط کرتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ پرہیز اور احتیاط؟ اس کے باپ نے اکارس سے کہا، اور اس عمر میں بہت دن جی لیا میں نے، اس سے کہیں زیادہ جتنی مجھے توقع تھی۔ ایک پائلٹ کی زندگی اور موت کے درمیان کتنا فرق رہتا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی یا فنی خرابی کا جس سے جہاز اس وقت بھی کریش کر سکتا ہے جب آپ کی عمر آدھی ہو۔ میری عمر کا نصف یا اس سے بھی کم۔ میں بہت خوش قسمت تھا، کوئی غلطی نہیں کی میں نے، کوئی خرابی نہیں ہوئی کسی جہاز میں۔ چنانچہ تم نے خودکشی کر لی۔ چارلی نے تلخی سے کہا۔ شٹ اپ، میں نے لائف کو انجوائے کیا، ڈر ڈر کے اور مر مر کے نہیں جیا میں۔ خدا کا شکر ہے کہ جسمانی معذوری سے پہلے مجھے کینسر ہو گیا، ورنہ سالوں مفلوج پڑے رہتے لوگ، کھبڑے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ بیماری جس میں دماغ بوڑھا ہو کے پہلے مر جاتا ہے اور جواب دے جاتا ہے خودکشی میں کر نہیں سکتا تھا۔ کینسر سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، 2-4 مہینے میں چھٹی۔ میں حیران تھا کہ اس شخص کو کیا سمجھوں، دیوانہ یا ہوشیار۔ جینے کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں۔ ایک زندگی دلاور نے گزاری، ایک چارلی کے باپ نے، دونوں کا ایک ہی انجام ہوا۔ لیکن جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے خوف چودھری دلاور کے رگو پہ میں، ہر بنے منہ میں اور ہر قطرے خون میں شامل ہو گیا تھا، اور اسے احساس پشیمانی مار ڈالتا تھا کہ ایک عمر اس نے کیسے گزاری۔ ویسے تو سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، مگر وہ اپنے ساتھ احساس جرم و گناہ کا بار بھی نہیں لے گیا تھا۔ اسے ناملال تھا کہ زندگی رائے گاں گئی۔ دلاور نے دولت ضرور کمائی تھی مگر جینے کے بعد جینے کی تمانیت سے محروم رہا۔ یہ خوشی اسے میسر نہ آئی کہ زندگی جس مقصد کے لیے ملی تھی وہ بطریق احسن حاصل ہوا، اور اس نے دنیاوی ذمہ داریوں کی حد تک کامیاب ہونے کا ثبوت دیا۔ اور جب وقت آیا تو ملال تھا نہ پچھتاوا کہ وہ کہہ سکتا تھا الحمدللہ اب دنیا میں میرے کرنے کو کچھ نہ رہا تھا، چنانچہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے اللہ۔ دوسرا چارلی کا باپ تھا جس کے پاس دلاور کی طرح آخرت کی کچھ کمائی نہ تھی، مگر اسے زندگی سے بچھڑنے کا کوئی ملال نہ تھا، اور نہ اس زندگی پر پشیمانی تھی جو اس نے دنیا میں گزاری۔ وہ مطمئن اور بے فکر تھا اور خوش تھا کہ اسے خوش قسمتی کے باعث بڑی لمبی عمر ملی جس کا اس نے بھرپور لطف لیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی موت پر بھی خوش تھا۔ وہ مجبوری اور معذوری کی طویل ذلت آمیز زندگی کے عذاب سے بچ گیا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا
جیسے لوگ چٹ منگنی اور چٹ بیاہ کا ذکر کرتے ہیں، چٹ بیماری پھٹ موت۔ کیا بات ہے! جہاز تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ایک انجانا سا خوف اب بھی میرے دل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں پھر وہی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والا معاملہ نہ ہو جائے۔ کاکروچ یعنی سرچرڈ گورڈن نے لائن تو کلیئر کرا دی تھی، مگر کیا کہا جا سکتا تھا کہ وہ سچ مچ فون پر دوسری طرف سے کسی سے مخاطب تھا یا بیوی کی خاطر مدد کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں کوئی حد سے زیادہ فرض شناس پولیس آفیسر مل جاتا جو ہمیں شناخت کر لیتا کہ تم تو لندن پولیس کو مطلوب ہو۔ سرچرڈ گورڈن یہ کون مسخرہ ہے؟ اور وہ ہوگا لارڈ لندن میں، مجھے کیا؟ شرافت سے میرے ساتھ آ جاؤ۔ جہاز میں روپوش ہو جانے کے بعد میں نے خود کو بے حد ہلکا پھلکا اور آزاد محسوس کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے ہماری باعزت بامراد واپسی کے امکانات اور اسباب پیدا کیے، ورنہ ہم کیا، ہماری کوشش کیا، بساط کیا، اوقات کیا۔ سوائے دلاور کے سب کا موڈ اچانک بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ رابعہ اور گل بے اختیار ہنس رہی تھی اور خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ ہم واقعی پاکستان جا رہے ہیں واپس، اپنے لاہور، اپنے گھر، اپنے پاکستان؟ گل نے جہاز میں گھومتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا محسن۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا ابھی تک، رابعہ بولی۔ جہاز اڑ جائے پھر 2 نفل پڑوں گی شکرانے کے، میں نے کہا۔ اور اگر میرے خواب کی تعبیر سچ ہوئی؟ کیوں بری بات منہ سے نکالتے ہو؟ رابعہ بولی۔ محسن نے کہا، ہاں اس لیے تو کہتے ہیں کہ شکل خراب ہو بے شک، مگر بندہ بات تو اچھی کرے۔ لمبے اوور کوٹ اور فلیٹ ہیٹ والا ایک پادری ٹائپ باریک شخص جہاز میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی جس کے حسن و شباب کی تعریف میں ایک پیراگراف بھی لکھا جا سکتا تھا۔ ایک صفحہ بھی اس کی زلفوں، پلکوں، لبے لالین اور عارض کے گلابوں سے ساکے سمی تک، اور بدن کے ہر کوس و خم پر غزل کہی جاتی تو ایک ضخیم دیوان مرتب ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے اور موسی نے دم بخود رہ جانا کافی سمجھا۔ میں نے رابعہ کی کونی مارنے پر کہا، آپ کی تعریف؟ رابعہ نے مجھے یاد دلایا، یہ اردو نہیں سمجھے گا۔ گل نے بھی محسن کو کونی ماری تھی۔ اس نے چلا کے کہا، ہاں یہ کیا حرکت ہے؟ گل نے کہا، ذرا آپے میں رہو، کیا سوچے گی وہ، ایسے گور رہے ہو دونوں، سراسر بد تہذیبی ہے یہ۔ غلط، وہ خوش ہوگی۔ محسن بولا، بس تم جل کے کوئلہ بن گئی ہو۔ میں نے کہا، غالباً آپ غلط جہاز پر سوار ہو گئے ہیں موسیو، تم فرنچ جانتے ہو؟ اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ڈاکٹر پال ہوں۔ چارلی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کسی مریض کے ساتھ سنگاپور تک جانا ہے، یا تو مجھے کوئی بیمار نہیں لگتا۔ میں نے اسے سب کا تعارف کرایا۔ آخر میں دلاور کی باری آئی۔ رابعہ نے کہا، اگر یہ نرس ہے تو ڈاکٹر صاحب کی رنگین مزاجی کی داد دینا پڑے گی۔ یہ نرس نہیں ہو سکتی، گل نے کہا۔ اس لباس میں؟ موسی نے کہا، کیا ہے اس لباس میں؟ بہت خوبصورت لباس ہے جتنا بھی ہے، کفایت شاعری بھی اچھی عادت ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر پال، آپ کے ساتھ ایک نرس کو آنا تھا؟ اس نے کہا، ہاں یہ ہے نا، جین پال۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ اچھا، تو آپ کی بیٹی ہی آپ کی معاون بھی ہے؟ اس نے کہہ کر اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ شنگ مین، یہ بیوی ہے میری، میرے 3 بچوں کی ماں، اس پر فریفتہ ہونے کی کوشش بالکل مت کرنا۔ جین مسکرائی۔ ہماری شادی کو 11 سال ہو گئے، پال میرا چوتھا شوہر ہے۔ میری عقل خبت ہوگی، میرے حساب سے جتنی آپ کی عمر ہے اس سے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ پہلی شادی آپ نے اسکول جانے کی عمر سے پہلے کی ہوگی۔ جین کا خوش ہونا لازمی تھا، مگر اس کے شوہر نے بھی اسے خراج تحسین سمجھا۔ جین میں اور مجھ میں صرف 7 سال کا فرق ہے۔ میں ذرا بے پرواہ ہوں، یہ اپنا خیال رکھتی ہے۔ نرسنگ کی ٹریننگ اس نے میرا ساتھ دینے کے لیے حاصل کی، تم پر نظر رکھنے کے لیے، وہ بولی۔ وہ انسا، جین ٹھیک کہتی ہے، میں بہت دل پھینکتا اب بھی ہوں، اور اس لیے جین میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر جین نے 4 شادیاں کی تھیں تو دل پھینک ہونے کا اعتراف کرنے والے ڈاکٹر پال نے کتنی کی ہوں گی؟ محسن بولا۔ کیا پوچھا تمہارے دوست نے؟ ڈاکٹر پال بولا۔ میں نے محسن کا سوال دوہرا دیا۔ وہ خوب ہنسا۔ یہ اہمکانہ سوال ہے، دل پھینک لوگ صرف عشق کرتے ہیں، شادی نہیں۔ جین البتہ گھر بسانا چاہتی تھی، بس اسے صحیح آدمی ذرا دیر سے ملا۔ بلاخر چارلی نے ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور جہاز رن وے پر دوڑنے لگا۔ یہ زیادہ بڑا جہاز نہیں تھا، اس میں 16 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حق بھی حصے میں کچن، باتھ رومز کے علاوہ ایک بیڈ روم بھی تھا، جس میں نیچے 3 طرف بینچ ٹائپ مگر انتہائی آرام دہ بیڈ تھے۔ 3 فٹ اوپر دیوار کے ساتھ ساتھ 4 بیڈ ایسے تھے جیسے ہماری ریلوے میں اوپر کی برتھ۔ ہر بیڈ 2.5 فٹ چوڑا تھا، اس میں بیک وقت 7 افراد سو سکتے تھے۔ دلاور نے نیچے والے ایک بیڈ کو ترجیح دی اور جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی سو گیا۔ جین لباس بدل کے نمودار ہوئی
تو ہم اسے پہچان ہی نہ سکے۔ وہ نرس کی یونیفارم میں تھی۔ اس نے اپنے ڈاکٹر شوہر کو دلاور کی کیس ہسٹری بتانے کے لیے ہم سے درخواست کی کہ ہم اسے تمام میڈیکل رپورٹس، نسخے اور فلمیں دے دیں۔ رابعہ نے دلاور کا سوٹ کیس کھول دیا۔ وہ اور ڈاکٹر پال عقبی حصے میں بیٹھ کے ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کیا کمال کی عورت ہے، محسن نے کہا۔ ہاں، جب آئی تھی تو اس کا کمال دیکھ کے تمہاری نگاہیں خیرہ ہو گئی تھیں، گل نے کہا۔ کمال تو اس کے جمال کا تھا، یہ بھی سچ کہا تم نے، مگر دیکھو وہی عورت اس وقت صرف ایک نرس ہے، کسی کی بیوی تک نہیں، اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داری میں پوری نیک نیتی کے ساتھ مصروف ہے۔ ان کی ساری توجہ کا مرکز ہے ان کا مریض، یہی ہے ڈسپلن کا کمال۔ میں نے اسے اتفاق کیا۔ نجی زندگی بالکل الگ ہے، گل نے کہا۔ اس میں کوئی ڈسپلن نہیں، جب چاہا شوہر پکڑ دیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، تم اسے اپنے ماحول اور اپنی ذہنی تربیت کے حوالے سے پرکھ رہی ہو۔ یہ عورت اتنی مجبور اور بے بس نہیں ہے، یہ اس کی خود اعتمادی ہے۔ رابعہ نے کہا، 4 شوہر کرنا خود اعتمادی کی دلیل ہے؟ میں نے کہا، اس شوہر کے ساتھ وہ 11 سال سے ہے، اس کے 3 بچے ہیں، وہ شوہر کی معاون نرس بھی ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ پہلے سوچے سمجھے بغیر شادیاں کرتی رہی۔ ہاں، فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، غلط انتخاب ہو جاتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ اب ساری عمر نبھاؤ۔ آخر اب نبھا کر رہی ہے وہ، میں نے کہا۔ موسی نے کہا، اور جو پہلے 3 شادیاں ناکام ہوئیں، اس کا ذمہ دار صرف اسے ٹھہرانا بھی غلط ہوگا جب تک کہ حقائق کا علم نہ ہو۔ کیا پتا وہ کیا حالات تھے، قصوروار کون تھا؟ گل نے کہا، اتنے طرفدار بن رہے اس کے، بلا کے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا۔ رابعہ نے کہا، چھوڑو، ہمیں کیا، وہ برا مانے گی۔ وہ بالکل برا نہیں مانے گی، محسن بولا۔ اس نے جین سے کہا کہ جب وہ فارغ ہو تو ان کے پاس آ جائے، میں اتنی مصروف بھی نہیں ہوں ابھی۔ وہ فوراً آ گئی۔ ابھی تو ڈاکٹر کیس کو سٹڈی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ہماری بیویاں بہت افسوس میں مبتلا ہیں کہ تمہیں ایک صحیح آدمی سے شادی کرنے کے لیے 3 غلط شوہر بھی بھگتنے پڑے۔ وہ ہنسی۔ اس میں افسوس کی کون سی بات ہے؟ وہ بولی، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلی شادی کو میں شادی شمار نہیں کرتی۔ جب میں اسکول کے آخری سال میں تھی تو ایک لڑکے کے لیے اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ اس سے فوراً شادی پر راضی ہو گئی۔ جیسے یہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا تو دوسرا کہاں ملے گا؟ ساری عمر انتظار کرتے گزر جائے گی۔ قانونی طور پر بھی وہ شادی نہیں تھی، میرا مطلب ہے اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی۔ بس ایک دن ہم ایسے ہی چرچ گئے اور ہم نے آلٹر کے سامنے جا کے کہا کہ خداوند یسوع مسیح، آج سے ہم میاں بیوی ہیں اور تم کو گواہ بناتے ہیں۔ 6 مہینے بعد ہماری لڑائی ہوگی۔ میں اس کی بات کا ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا چاہ رہا تھا۔ دوسری شادی ضرور چل جاتی، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ جبری بھرتی کے قانون سے مجبور ہو کے ویتنام گیا اور لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ شادی صرف 6 ماہ باقی رہی۔ کیا وہ لاپتہ ہو گیا تھا یا وہیں کسی سے شادی کر لی تھی اس نے؟ نہیں، وہ مارا گیا تھا۔ مجھے بعد میں اس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ہم خندق میں بیٹھے موم بتی جلائے تاش کھیل رہے تھے کہ ہمارے درمیان ایک دستی بم آ گرا۔ ویتنامی ایسی گوریلا وار کے ماہر تھے۔ کھلی جگہ ہوتی تو ہم منہ کے بل لیٹ جاتے یا کچھ دور بھاگ جاتے، وہاں موقع ہی نہیں ملا۔ 3 کے وہیں پر خچے اڑ گئے، چوتھا میں تھا۔ میری صرف ایک ٹانگ گئی، میرا بچ جانا معجزہ تھا۔ خدا کے معجزے کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس نے میرے شوہر کو کیوں نہیں بچایا آخر؟ اس کی جان نہ لیتا، ٹانگ لے لیتا تو کیا تھا؟ وہ آرٹسٹ تھا، جنگ سے نفرت کرتا تھا، اسے امن سے محبت تھی، اتنی جتنی رنگوں سے وہ انکار کرتا۔ محاذ پر جانے سے تو اسے جیل پر جانا پڑتا۔ وہ واپس آ جاتا تو ہم ہنسی خوشی رہتے۔ میں نے اس کی موت کے بعد اس کی تصاویر کی ایک نمائش کی تھی، وہ بہت کامیاب رہی۔ اس کی سب تصاویر سے مجھے اتنی قیمت مل گئی کہ میں نے ایک اپارٹمنٹ خرید لیا۔ آج کل اسی میں رہتی ہوں میں۔ اس کی 4 تصویریں ہیں میرے پاس۔ ایک تصویر میری پورٹریٹ ہے، دوسری اس نے خود اپنی بنائی تھی۔ میں نے کہا، کیا تمہارا شوہر امریکن تھا؟ ہاں، شادی کے بعد میں بھی لاس اینجلس چلی گئی تھی۔ وہ بولی، جب مجھے اس کے سارے واجبات وغیرہ مل گئے تو میں پیرس لوٹ آئی۔ 1 سال بعد میں نے تیسری شادی کی جو 1 سال چلی۔ پھر اچانک اسے ایک مالدار بیوہ سے بڑا جان لیوا عشق ہو گیا۔ اس پر لالچ غالب آ گیا۔ وہ بہت بڑے مینشن میں رہتی تھی، اس کے پاس ایک سے ایک شاندار گاڑی تھی اور وہ حسین بھی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا وہ شوہر بہت ہینڈسم تھا، عورتیں اس پر مرتی تھیں، مجھے اس کو بچا کے رکھنا پڑتا تھا۔ مگر اس بیوہ کے معاملے میں اس نے خود ہی ایک غیر جذباتی سا فیصلہ کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی مرضی۔ میرے پاس وہ آج بھی وہی اپارٹمنٹ ہے۔ میرے ساتھ اسے بھی کام کرنا پڑتا تھا، تب کہیں گزارا ہوتا تھا۔ اب وہ عیش کر رہا ہے۔ خیر، جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، کیونکہ اس صدمے سے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا مردوں پر سے اور ان کی محبت سے۔
اس زمانے میں میرا علاج پال نے کیا اور میرا دل جیت لیا۔ اس نے مجھ میں پھر جینے کی امنگ پیدا کی اور میرا اعتماد بھی بحال کر دیا۔ اب 11 سال بعد ہم حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے رفیق حیات ہیں۔ گھر میں ہی نہیں باہر بھی ہم ایک دوسرے کی ہر ذمہ داری کو شیئر کرتے ہیں۔ میں نے نرسنگ سیکھ لی، اس نے کھانا پکانا۔ رابعہ اس کی باتوں سے متاثر ہوئی۔ بڑی باہمت عورت ہے۔ گل نے بھی تسلیم کیا۔ اچھی نظر تو نہیں آتی تھی مگر اچھی ہے۔ یہی تو ساری خرابی ہے کہ ہم ظاہر سے باطن پر فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ ابھی جو لباس اس نے پہن رکھا تھا وہ ان کی معاشرت میں معیوب نہیں سمجھا جاتا اور یہ اس کا نجی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا پہنتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، دوسرے لوگ اس پر غلط یا صحیح کی بحث میں نہیں پڑتے۔ فرد مکمل طور پر آزاد ہے جب تک اس کی آزادی سے دوسرے کسی فرد کی آزادی یا جذبات متاثر نہیں ہوتے۔ اب یہاں وہ عورتیں بہت ہوں گی جو مکمل لباس پہنتی ہیں، مگر وہ جین اور اس جیسی تمام لڑکیوں کے نامکمل لباس کو غیر شریفانہ نہیں سمجھیں گی۔ اپنی اپنی پسند ہے اور اس کا نام فیشن ہے، میں نے کہا۔ گل بولی، پھر بھی 3 بچوں کی ماں کو ایسے پھرنا زیب نہیں دیتا۔ یہی تو فرق ہے سوچ کا۔ چلو یہاں کی بات چھوڑو، اپنے پاکستان اور بھارت جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الٹرا ماڈرن طبقہ ہے جس کا رہن سہن ہمارے نزدیک معیوب ہے کیونکہ ہم انہیں اخلاقی اقدار سے پرکھتے ہیں۔ دوسرے ہم ماڈرن قسم کے لوگ ہمیں نچلے طبقے والے اچھا نہیں سمجھتے، جس کی عورتیں برقع اوڑے بغیر باہر نہیں آتی۔ محسن بولا، یہ الگ بات ہے کہ وہ سبزی والے سے بس کنڈکٹر سے یا ردی خریدنے والے سے چھونے کی خاطر لڑتی ہیں۔ گلی میں یا بس میں جہاں سب مرد دیکھتے ہیں انہیں مردوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہننے یا مرد دکانداروں سے سودا سلف خریدتے ہوئے پردے کا خیال تک نہیں آتا۔ تم یہاں کے رہنے لگو تو ایسی ہی ہو جاؤ گی، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے رہو گی جب آزادی ملے گی۔ اب میں کس کی غلام ہوں؟ گل نے کہا، تمہارے پاس اختیار ہی کیا ہے؟ اس عورت کے پاس اختیار ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو مردوں نے عورتوں کے وہ حقوق تک غصب کر رکھے ہیں جو ان کو اسلام نے شرعی طور پر دے رکھے ہیں، تم جیسے مردوں نے۔ رابعہ بولی، ہاں، اس معاشرے کا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ الزام قبول کرتا ہوں اور گل کو اجازت دیتا ہوں تمہیں گواہ بناتے ہوئے کہ وہ چاہے تو جین سے اس کا لباس مستعار لے کر یا خرید کر پہن لے۔ گل کا چہرہ لال پڑ گیا۔ خدا نہ کرے اسے مبارک ہو یہ بے حیائی۔ محسن بولا، بے حیائی کیسی؟ تم وہی گل رہو گی، میرے جذبات بھی وہی رہیں گے تمہارے لیے۔ لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لباس تو پیکنگ میٹیریل ہے۔ عورتیں شریف اور با کردار اس وقت بھی ہوتی تھی جب چشم فلک ان کی جھلک نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آج بھی ہیں جب وہ فلک کی بلندی پر تنہا جہاز اڑاتی پھرتی ہیں، کہیں اور نہیں، اپنے پاکستان میں۔ لباس اور پیشے کا کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بنگن زیادہ با ضمیر اور با کردار ہو سکتی ہے ایک ایم اے PhD پروفیسر یا ڈاکٹر کے مقابلے میں۔ اب نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ ٹیکسی میں بیٹھ کے میرا جہاز بحرہ الکاہل میں ڈبو رہے تھے۔ رابعہ مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، یہ تمہاری نالائکی کے سبب ہے۔ محسن بولا، کیوں؟ ہم نے منع کیا ہے سونے سے؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے شوہر نامدار نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ تم تو ان کا دماغ کھا رہی ہو، بھوکے آدمی کو نیند آ سکتی ہے؟ میں نے کہا، اس فلائٹ پر کوئی ایئر ہوسٹس تو ہے نہیں، اب تم ہی ہمت کرو بی بی، ویسے اللہ نے تمہیں ہر صلاحیت سے نوازا ہے، تم جیسی حسین ایئر ہوسٹس دنیا کی کسی ایئر لائن کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ آ گئے فوراً خوشامد پر۔ رابعہ بولی، میں نے کہا، محسن کے یاد دلانے پر مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم کتنے بھوکے ہیں۔ ابھی تک کامیابی کی خوشی میں سب بھولے ہوئے تھے، ہم تو اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ گل نے کہا، ٹرین کے سفر میں آدمی بندوبست کرتا ہے، ہم نے تو فرض کر لیا تھا کہ ایئر لائن ہی سب کچھ فراہم کرے گی۔ رابعہ بولی، یہ کمرشل ایئر لائن نہیں ہے۔ محسن بولا، پرائیویٹ جہاز ہے، کرایہ تو کمرشل ایئر لائن سے بھی زیادہ ہے۔ رابعہ نے کہا، 4-6 مسافروں کے لیے سہولت کوئی نہیں، ہم کیا گھر سے کھانا پکا کے لاتے اور چائے تھرماس میں بھر کے؟ تم جا کے بات کرو جی اس چارلی سے۔ گل نے کہا، سب بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، 15,000 پاؤنڈ میں سے 100 پاؤنڈ خرچ کر دیتا ہم پر، کیا دیوالیہ نکل جاتا اس کا؟ میں نے کہا، لیڈیز، میں آپ کی ناراضگی کے جذبات سے ایئر لائن کے کیپٹن، چیئرمین، مالک مسٹر چارلی کو آگاہ کرتا ہوں، مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا، یہ فاقہ تو سنگاپور تک چلے گا۔ محسن بولا، کیوں؟ راستے میں فرینکفرٹ، روم، استنبول سے لے کر کولمبو تک نہ جانے کتنے ایئرپورٹ آئیں گے۔ رابعہ نے کہا، یہ کون سی نان سٹاپ فلائٹ ہے، کم سے کم اسے 2 بار فیول لینا پڑے گا۔ ہو یس، 3-4 گھنٹے بعد روم میں ناشتہ، کیا بات ہے تمہاری بھی رابعہ، تم نے فاقے کے غم سے مرنے والوں کو بچا لیا۔ میں نے کہا، پھر بھی تم چارلی سے بات کرو۔ گل نے اصرار کیا۔ میں اور محسن کیبن میں گئے تو باپ بیٹا ایک دوسرے کو فحش لطائف سنا رہے تھے اور زور زور سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو بے تکلفی سے آرامی بھی کہہ رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ گالی نہیں، ایک اچھے لطیفے پر
تعریف کے مترادف تھا۔ ہماری بات سن کے چارلی نے ایک اور کہکا مارا، وہ قاتل نرس کہاں ہے جو چوتھے شور پر اپنے حسن کی چھری چلا رہی ہے؟ چارلی بولا، اگر میں زندہ رہتا تو 5واں ہونے کا اعزاز حاصل کرتا۔ میں نے کہا، وہ ہوگی مریض کے پاس ڈاکٹر کے ساتھ۔ تم نے کچن دیکھا ہے؟ چارلی بولا، ہاں کچن تو دیکھا ہے، کیا وہاں کچھ ہے؟ وہاں سب کچھ ہے، چارلی نے بتایا، اور یہ حسینہ صرف نرس ہی نہیں، اس سفر میں پارٹ ٹائم ایئر ہوسٹس بھی ہے۔ اس کام کا معاوضہ اسے الگ دیا جائے گا، تم اس سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو اس کے خوبصورت دل کے سوا۔ والد صاحب نے کہکا لگایا، یہ غلطی کی تو ڈاکٹر تمہیں سائنائڈ کا انجیکشن لگا دے گا۔ میں نے اور موسی نے باہر آ کے دیکھا تو ڈاکٹر اکیلا چودھری دلاور سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نرس کی یونیفارم پر ایپرن باندھ کے کچن میں مصروف تھی۔ دروازہ کھولتے ہی آملیٹ کی اشتہا انگیز خوشبو نے میرے حواس پر حملہ کر دیا۔ تم واقعی ناشتہ لا رہی ہو؟ موسی نے کہا، ہاں، تم 10 منٹ انتظار کرو۔ دراصل اس مریض کو پہلے اٹینڈ کرنا ضروری تھا، ورنہ اتنی دیر نہ ہوتی، وہ بولی۔ اس کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ گل اور رابعہ نے جین کے ساتھ مل کے تمام معاملات کو ایسے سنبھال لیا جیسے وہ جہاز میں نہیں اپنے گھر میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم رابعہ اور گل کو ان کی حرام خوری سے بیٹھ کر حکم چلانے پر شرمندہ کرتے، انہیں خود اکیلی جین کو سارے کام خندہ پیشانی سے کرتا دیکھ کے شرم آئی اور یگانگت کی فضا پیدا ہوئی۔ تو پھر بقول علامہ صاحب بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ جین کے خلاف خواتین کے حسدانہ جذبات یوں بدلے کہ ان کے بس میں نہ تھا، ورنہ وہ دوپٹہ بدل بہنیں بن جاتی۔ جین دوپٹہ اوڑھتی ہی نہ تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو خمارے گندم نے سب کو مدہوش کر دیا۔ ہم بیڈ روم میں جا کے پڑ گئے اور ایسے سوئے کہ شام کی خبر لی۔ جین جیسی فرض شناس نرس کی اور اس کے ڈاکٹر شوہر کی موجودگی نے ہمیں تمام فکر مندیوں سے بے نیاز کر دیا۔ ہمیں یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ جہاز کہاں کتنی دیر کے لیے رکا تھا۔ لندن سے سنگاپور تک ایک طویل سفر تھا، یا کسی چھوٹے جہاز کے لیے بہت لمبی پرواز تھی۔ پھر ایک فرق ٹائم زون کا بھی تھا، چنانچہ یوں لگتا تھا جیسے یہ پرواز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جہاز انتہائی آرام دہ تھا، اس کی ایئر کنڈیشننگ اچھی تھی اور یہ پوری طرح فریشرائزڈ بھی تھا۔ ہمارے لیے غسل کا اور سونے کا انتظام بھی بہترین ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ عام مسافر بردار طیاروں میں ہم زیادہ سے زیادہ پاؤں لمبے کر کے اور سیٹ پیچھے کر کے نیم دراز ہو سکتے تھے۔ یہاں ہم پاؤں پسار کے سوئے تھے اور ہمیں اندر گھومنے پھرنے کی آزادی اور پرائیویسی حاصل تھی۔ اس کے باوجود فضا میں معلق رہتے ہوئے پرواز کرنا ایک اعصاب شکن تجربہ تھا۔ باہر دیکھنے کو کچھ بھی نہ تھا سوائے سمندر کے یا آسمان کی سپاٹ ویرانی کے۔ رات کو ہم نے بہت زیادہ سیاہ آسمان پر بہت زیادہ روشن ستاروں کا منظر دیکھا۔ غروب آفتاب کا منظر ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ سورج نے ڈوبنے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلوع ہوتے وقت اس نے اتنی ہی سستی دکھائی اور جیسے بادل نخواستہ اوپر اٹھا۔ ممبئی اور کچھ دیر بعد کولمبو میں ہمیں باہر آنے کا موقع ملا تو سب ایسے خوش ہوئے جیسے زندان سے رہائی ملی ہو۔ ہم باہر نہیں جا سکتے تھے، مگر ایئرپورٹ کی حدود میں بھی بہت کچھ تھا۔ ہم نے کافی اور سنیکس ضرورتاً لیے۔ رابعہ اور گل نے ڈیوٹی فری شاپ سے شوقیہ خریداری کی، پرفیوم، نقلی جیولری، گفٹ آئٹم، ڈیکوریشن پیس۔ موسی نے ہر چیز پر اعتراض کیا، یہاں سے خریدنے کا فائدہ، یہ تو لاہور میں بھی ملتی ہے، اب اسے اٹھائے پھرو گی۔ گل نے اکڑ کر کہا، نہیں، میں جہاز سے نیچے گر جاؤں گی، جو بھی قصبہ یا شہر نظر آیا، کسی کے سر پر لگی کوئی چیز تو یہ مرڈر بائی ایئر ہوگا۔ محسن بولا، لواحقین بڑے دکھ سے بتائیں گے کہ چاچا بھنڈی لینے گئے تھے، اوپر سے ولایتی پرفیوم کی بوتل ماری کسی نے سر پر، افسوس تو یہ ہے کہ بوتل بھی ٹوٹ گئی۔ نقلی جیولری ملی کسی گوالے کو تو بھینس کے گلے میں ڈال دے گا۔ میں نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ میاں کی گائے پہنے یا بھینس۔ محسن بولا، آخر کیا کریں ہم اگر شاپنگ بھی نہ کریں؟ رابعہ نے کہا، بھائی وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم تو نظر بازی کر رہے ہو لفنگوں کی طرح۔ محسن ہنسا، سب ذوق جمال کی بات ہے، اللہ نے کسی کو اچھی صورت دی ہو تو اسے دیکھ کے خالق کی تعریف نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ میں نے کہا، یار یہ کون ہے، ایما مالنی یا زینت امان، وہ جو ہمیں پر ترغیب اشارے کر رہی ہے؟ محسن بولا، دراصل اسے معلوم نہیں کہ ہم نکاح شدہ حکم کے غلام ہیں، بے بس قیدی ہیں۔ رابعہ ہنسی، دونوں کو چشمے کی ضرورت ہے، وہ تو چارلی ہے، واپس چلنے کے لیے ہاتھ ہلا کے بلا رہا ہے تمہیں۔